جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا رسول پاک کے در پر، ہمیں بھی یاد کر لینا وہ کعبہ عظمتوں والا نہایت ہیبتوں والا، جھکاؤ تم وہاں جب سر، ہمیں بھی یاد کر لینا مطاف و ملتزم میزاب رحمت باب بیت اللہ، جو دیکھو ایک ایک منظر، ہمیں بھی یاد کر لینا چھو رکن یمانی یا براہیمی جگہ پہنچو، جو چومو تم سیاہ پتھر، ہمیں بھی یاد کر لینا حدیث مصطفیٰ سچ ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، جو پینا زمزم اطہر، ہمیں بھی یاد کر لینا وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ لوٹے گا، وہاں پھیلا کے تم چادر، ہمیں بھی یاد کر لینا صفا کی وہ پہاڑی ہو کہ مروہ کی بلندی ہو، رکو جب تم وہاں جا کر، ہمیں بھی یاد کر لینا منا ہو مزدلف ہو یا کہ عرفہ کا وہ میدہ ہو، کھڑے ہو کر بچشم تر، کھڑے ہو کر بچشم تر، ہمیں بھی یاد کر لینا وہی ہے طور کا جلوہ، وہی سدرہ، وہی کعبہ جہاں ہے ساقی کوثر، ہمیں بھی یاد کر لینا جو پہ گزر کرنے والا ضلالت زدانوں و انسان کے غم میں مصلی کو اشکوں سے تر کرنے والا، ضلالت زدانوں و انسان کے غم میں مصلی کو اشکوں سے تر کرنے والا، خدا کے گنہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں کو ان اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں ہم اپنے اندر کیسے لے آئیں۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مسجد لبابین کے ذمہ دار حضرات کو، خاص طور سے علی جناب الحاج غنی انور صاحب اور علی جناب محترم عتیق صاحب اور فاروق صاحب، ان حضرات نے علماء سے محبت کا ایک ثبوت پیش کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا دین بیزاری کی طرف چل رہی ہے، دین بیزاری، علماء بیزاری، ایسے وقت میں اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے علماء کرام سے، دین سے محبت اور ان سے اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے تعلق کا ایک اظہار کرنے کے لیے آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے ان جذبات کو قبول فرمائے، اور آج کے اس جلسے سے ہم کچھ ایسا پیغام لے کر جائیں کہ جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ ان حضرات کا ارادہ یہ تھا کہ تعزیتی اجلاس منعقد کیا جائے، تو ان سے درخواست کی گئی بھئی تعزیتی اجلاس تو نہیں ہوتا، تعزیتی اجلاس تو 3 دن کے اندر اندر، اور 3 دن کے بعد کسی طرح کی کوئی تعزیت نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں اور احادیث کی کتابوں میں حضرات صحابیات سے یہ واقعات بہت زیادہ منقول ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا تو 3 دن جیسے ہی گزرے تو انہوں نے سرما منگایا، کاجل منگایا اور پھر لگایا، اور پھر یہ اعلان کیا کہ تعزیت تو 3 دن تک ہے، اس کے بعد کسی طرح کی کوئی تعزیت نہیں ہے۔ صرف بیوی کو یہ حق ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک کے لیے وہ عدت میں بیٹھے، یہ شوہر کا بھی حق ہے، شریعت کا بھی حق ہے۔
ان کے علاوہ کسی کے لیے تعزیت کی بات 3 دن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے، سامنے عید آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں غم کی بنیاد پر نئے کپڑے نہیں پہنتے، غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شریعت میں منع ہے۔ شریعت میں تعزیت اور غم کا اظہار 3 دن تک ہے، وہ 3 دن کے بعد میں کسی طرح کے غم کا اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان کی 2 طرح کی زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی دنیاوی زندگی ہے، ایک اخروی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی محدود ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی 60 و 70، میری امت کی جو عمریں ہیں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ 60 اور 70 کے درمیان کی عمر اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اور آخرت والی جو زندگی ہے لامحدود زندگی ہے، اور اتنی لمبی زندگی ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، اور فیصلہ ہو جائے گا اب کوئی جہنمی جنت میں نہیں جائے گا، طے ہو جائے گا۔ بالکل آخری مرحلے میں جب کسی جہنمی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہ ہو، جن کے اندر رائی برابر ایمان تھا ان سب کو جنت میں لے لیا گیا، اب کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، تو پھر موت کو بھی دمبے کی شکل میں، جانور کی شکل میں لائیں گے اور اس کو بھی ذبح کر دیں گے۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو جائے گا۔ وہ لامحدود زندگی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی زندگی ہے۔ اگر اس پوری دنیا کو رائی کے دانوں کے برابر، رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے پوری دنیا کو، اور ایک پرندے کو پابند کر دیا جائے کہ ہر سال 1 مرتبہ آنا، 1 رائی کا دانہ لے جانا، ہو سکتا ہے رائی کے دانے ختم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود جو آخرت والی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اتنی لمبی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیاوی زندگی دی ہے، مختصر سی زندگی، اور اس میں ہمیں پابند کیا ہے۔ اگر آخرت والی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اس میں تھوڑی سی محنت کر لیں۔ اسی لیے اس دنیا کی زندگی کے لیے کہا جاتا ہے یہ دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت والی جو زندگی ہے وہ دار الجزا ہے، وہ بدلے والی جگہ ہے۔ وہاں عمل نہیں ہے، یہاں بدلہ ملنا ضروری نہیں ہے۔ آخرت میں عمل کا آدمی مکلف نہیں ہوتا، وہ اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے اس کو وہاں ملے گا۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے وہاں عمل کا آدمی پابند ہے، اچھی زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اس کو پر لطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات علماء کرام اور عمائدین شہر، ذمہ داران مسجد اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے حضرات اور بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے۔ کسی کی صلاحیت ادارے کے لیے ہوتی ہے، کسی کی صلاحیت دعوت تبلیغ کے لیے ہوتی ہے، کسی کی صلاحیت مسجدوں کے لیے ہوتی ہے، کسی کی مکاتب میں ہوتی ہے، کسی کی ملی تنظیموں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے اپنے الگ الگ تنظیموں میں جوڑ کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔
والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی وہ بڑی مجاہدانہ زندگی ان کے اندر تھی. ان کے اندر بڑا فکر تھا قوم کی، ملت کی، اپنے رشتہ داروں کی، طلباء کی، مدرسے کی، سب کی فکر فرماتے، سب کو فون لگاتے، ان کی خیریت معلوم کرتے، چھوٹے سے چھوٹے کی بھی خیریت معلوم کرتے، بڑے سے بڑے کی بھی خیریت معلوم کرتے. اور ان کے اندر بڑا قربانی کا مجاہدہ تھا کہ بہت دیر دیر تک بھوکے رہنے کا مزاج تھا ان کی طبیعت میں. سفروں میں جانا ہوتا، کئی دفعہ دور دور کے اسفار ہوتے، 8-10 گھنٹے کا سفر ہوتا، تو درمیان میں ہم لوگ کہیں کھانے کے لیے کھڑا کرتے، تو ہم لوگ کھانے کے لیے کہتے تو وہ کہتے کہ آپ حضرات فارغ ہو جائیں، میں کھانا نہیں کھاؤں. کیسے پکا رہے ہیں، کیا پکا رہے ہیں، کون پکا رہے ہیں، یہ بڑا مسئلہ تھا. تو ایسے ہی سفر کرتے. شوگر کے مریض تھے، 30 سال سے شوگر کے مریض تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی وقت پر انہوں نے کھانا نہیں کھایا. طلباء آتے، مہمان آتے ملاقات کے لیے، ان کی بھی بڑی فکر کرتے، پہلے ان کی مہمان نوازی کرتے. کئی مرتبہ میں غصے سے بولتا کہ کھانا کھا لیجئے، کھانا تیار ہے. نہیں با، ان کو پہلے کھلا دیں گے، بعد میں ہمیں کھائیں. انہوں بیچارے دور سے آ کو ہی ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا ہے معلوم نہیں ہے. تو پہلے دوسروں کی فکر کرتے، بعد میں اپنی فکر کرتے. آخری لمحات تک، آخری جب تک ان کی سانسیں رہیں تب تک انہوں نے دوسروں کی فکر کی، ادارے کی فکر، مدرسے کی فکر، اساتذہ کی فکر، اور اپنے اساتذہ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے. ان کی باتیں طلباء کو بتاتے تھے کہ ہمارے اساتذہ نے ایسے کیا. حاضرین اکرام اطمینان سے تشریف رکھے. انشاءاللہ حضرات علماء کے بیانات کے بعد نماز کھڑی ہوگی. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اساتذہ کا بڑا ادب ان کے اندر تھا. جب بھی دارالعلوم سبیل الرشاد جاتے حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تو پہلے حضرت کے جوتے سیدھے کرتے، بعد میں اندر جاتے. اور حضرت مولانا سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی بڑی عزت کرتے، اور جتنے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ہے سب کے بڑی قدر کرتے، ان کی بڑی عزت کرتے،
उनसे ताल्लुक़ उनका अरसे तक चलता रहा। उनको कोई भी मसला पेश आता तो वो फ़ौरन वालिद साहब से कहते कि हमारा इस तरह से कुछ मसला है कि हमारी कुछ रकम वगैरह फंस गई है, जैसे हज़रत मौलाना सैफुद्दीन साहब की कहीं रकम फंस गई थी, तो वालिद साहब ने उसको फ़ोन कर उस रकम को निकाल कर उनके हवाले किया था। तो बड़ी असातिज़ा की फ़िक्र करते, लोग उनसे आते मुलाकात के लिए, उनकी फ़िक्र करते, उनकी खिदमत करते। बड़ा उनके अंदर खिदमत का जज्बा था। और घर में जब भी मेहमान आते सबसे पहले मेहमानों को खिलाने की फ़िक्र होती और वो जो चीज़ खाते वो दूसरों को खिलाते। काफ़ी सालों से वो मुर्गी नहीं खाते थे और हमारे घर में मुर्गी बनती भी नहीं थी, और मेहमान आते तो उनके लिए मंगाते भी नहीं थे, जो हम लोग खाएंगे वही उसको खिलाएं। और घर में बैठने के बाद दस्तरखान बिछाते, फिर दस्तरखान उठाने के बाद उठते थे, और तश जो होता था उसको भी बड़ा एहतमाम से बाजू रखा जाता। दस्तरखान के ऊपर रखने से बहुत सख्त नाराज़ हो जाता। और सुन्नतों का बड़ा एहतमाम था, सुन्नतों के बड़े आशिक थे, हमेशा सुन्नतों पर ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने। तस्बीह मिसवाक का बड़ा एहतमाम था। अस्पताल में होते, ICU में रहते, उस वक्त भी तस्बीह का बड़ा एहतमाम, मिसवाक का एहतमाम। बग़ैर मिसवाक के ज़रूरत को नहीं जाते। मिसवाक कहीं गुम जाती तो फिर दोबारा मंगाते, फिर उसके पास जाते। बड़ा उनके अंदर तक़वा था, परहेज़गारी थी, और सादी सीधी ज़िंदगी गुजारते। घर में जो होता वो खा लेते। शुरू में 2001, 2002, 2003 की मैं बात बता रहा हूँ। घर में रात की बासी रोटी होती, उसको सुबह में अचार में लगाकर खाकर मदरसे चले जा। और भूखे रहने का बड़ा मिजाज था। सफ़र में होते, प्रोग्राम में जाना होता तो प्रोग्राम में पहुंचने की फ़िक्र होती कि कैसे हम लोग प्रोग्राम में पहुंच जाए। कोई भी आता तो मना नहीं करते थे। जैसे हजरत ने बताया कि हमेशा जो है साथ में रहते, प्रोग्रामों में रहते, देर तक सफ़र करते, रात पर जागते। और तहज्जुद का एहतमाम था, नवाफिल का एहतमाम था, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम था। और अकाबिरीन से बड़ा ताल्लुक़ था उनका। जब भी बातें बताते तो अकाबिरीन का नाम लेकर बताते कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ऐसे कहा है, फ़लाँ ऐसे कहा है। हाँ, तो हज की भी खिदमत उनके हैं। तकरीबन 38 साल से वो हुज्जाज कराम की खिदमत में लगे रहे। उनका हज को उन्होंने कैसे उनका हज अदा हो, क्योंकि इस मरतबा बहुत बीमार हो गए थे दिसंबर में, फिर जनवरी, फिर रमज़ान का महीना आया। डायलिसिस चालू हो चुका था जनवरी से, हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस होता। उस हालत में भी उन्होंने रोज़े रखा है। एक मरतबा बुध का दिन था, हम लोग सुबह लेकर गए, वो डायलिसिस का पाइप निकल गया, खून बहुत जा रहा था, तो लेकर गए शिफा को। फिर उसको दाएं जानिब डाला गया, 1.5 घंटा लगा डालने के, उसमें बहुत खून चला गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रोज़ा तोड़ दें, खून चला गया। तो एकदम डांटने लगे, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं रोज़ा रखूँ ना रखूँ। उस दिन हम लोग तकरीबन 3:30 बजे घर लौटे। इतनी हालत ख़राब हो गई थी, उसके बावजूद जैसे ही घर आए आराम की फ़िक्र नहीं की, वज़ू किया और ज़ोहर की नमाज़ अदा की, फिर असर की नमाज़ की तैयारी में लग गए। फिर असर के बाद इफ्तारी का माहौल था, तो उसके बाद 6 बजे वो हाल में आकर बैठ जाते, सबको बुलाते, मुझे, मेरी अहलिया को, वालिदा को, बच्चों को, कि आ जाओ, दुआ का वक्त है, ये पकाने का वक्त नहीं। पकाना आप हज़रात बाद में कर लें, पहले दुआ कर लें। तो रमज़ान का महीना कैसे गुजरा मुझे खुद पता नहीं है। 3 मरतबा हफ्ते में डायलिसिस को लेकर जाना था, सुबह लेकर जाते, आए तक 12-1 बज जाते, फिर नमाज की फ़िक्र, फिर तरावीह को जाना। पूरी तरावीह मस्जिद में पढ़ी, और आखिरी अशरा एतिकाफ फरमाते थे। हज़रत से भी मसला मालूम किया तो हज़रत ने मना कर दिया, मसला बेच करके ऐसा मसला है, नहीं मैं बैठूँगा। तो फिर हमने कहा कि आप एक मरतबा रिपोर्ट चेक करा लें, रिपोर्ट में कुछ कमी आती है तो हम इजाज़त देंगे। तो रिपोर्ट में तो कमी नहीं आई तो मना कर दिया था। फिर भी बड़ा शौक़ था, आखिरी अशरा एतिकाफ फरमाते, बीमारी की हालत में भी वहाँ लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, इदारे से मुताल्लिक़ लोगों के मसाइल से मुताल्लिक़।
پھر بدھ کی رات جو ہے پوری رات انہوں نے اللہ کے ذکر میں گزاری، پوری رات نیند نہیں لگی ان. پھر جمعرات کی صبح ہوئی 6 بجے میں گیا، کیونکہ 10 دن سے وہ غذا پیپ سے جا رہی تھی، منہ پورا خراب ہو گیا تھا، جلد خراب ہو گئی تھی، جسم کی کافی جگہ زخم ہو گئے تھے. ہاں اس حالت میں بھی بس اللہ کو یاد کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، رشتہ داروں کی فکر کرتے رہے. بہنیں آتی، بھائی آتے، مجھے بھیجتے ان کو کھلا کر بھیجو، بات کرنے نہیں ہو رہا ایسے اشارہ کرتے ان کو کھانا کھلا کر بھیجو. تو مہمانوں کا بڑا خیال کرتے. پھر جمعرات کا دن تھا، 6 بجے میں غذا ڈالا، پھر اس کے بعد سوئے نہیں، جاگتے رہے. 8:15 ساڑھے 8 بجے کے قریب میری اہلیہ سے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے، وہ تیمم کرائی. پھر کہا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں. نہیں ابھی مغرب کا وقت نہیں ہے، ابھی فجر ہوئی ہے، اشراق کا وقت. تو پھر وہ نماز میں لگ گئے، اسی حالت میں اشراق پڑھی، پھر چاش پڑھی. پھر 9 بجے پھر میں ان کے پاس گیا، مجھے غذا ڈالنی تھی، دوائی ڈالنی تھی. تو پھر 9 بجے بس آخری ان کے کچھ باتیں تھی، بس انہوں نے کہا کہ میری باڈی کو کہاں رکھیں گے، بس یہ آخری ان کے الفاظ تھے. میں اپنی بات کو وہاں بدل دیا، بات تبدیل کر دیا. پھر کہا کہ میں اب سو جاتا ہوں، میں آگے سے کسی کو پریشان نہیں کروں. یہ بس آخری الفاظ تھے. اس کے بعد ان کو نیند لگ گئی، میں بھی دوائی لینے جانا تھا، میں چلا گیا. پھر 11 بجے 11:10 سوا 11 کے قریب میں آ کر دیکھتا ہوں کہ جو ہے وہ اب اس دنیا میں رہی رہے. پھر فوراً میں حضرت کو بلایا. حضرت کو بلانے کے بعد اطلاع کیا تو حضرت بھی آ کر ایک دم آپس سے باہر ہو گئے. پھر حضرت نے جا کر کہا کہ حضرت ہمارے درمیان اب نہیں رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. جیسے ان کی روح قبض ہوئی، چہرہ ایک دم مسکرانے لگا، چہرے میں روشنی آ گئی تب. تو یہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. ہمیں ان سے یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اکابرین سے ہمارا تعلق ہو، ہمیں بھی ان کی اپنی زندگی کو اپنائیں. ان کے جو اوصاف تھے، ان کے اندر جو صفات تھے، جو کمالات تھے، جو قوم کا جذبہ تھا، جو خدمت کا جذبہ تھا، ہم بھی اپنے اندر لے. میں اپنے والد محترم کے کچھ اشعار پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو دیکھو تم خدا کا گھر، ہمیں بھی یاد کر لینا رسول پاک کے در پر، ہمیں بھی یاد کر لینا وہ کعبہ عظمتوں والا، نہایت ہیبتوں والا. جھکاؤ تم وہاں جب سر، ہمیں بھی یاد کر لینا وہی ہے طور کا جلوہ، وہیں سدرہ، وہیں کعبہ جہاں ہے ساقی کوثر. ہمیں بھی یاد کر لینا کبھی بہنیں، ماں باپ، بھائی، گھر، وطن، بچے یہ یاد آئیں گے رہ رہ کر. ہمیں بھی یاد کر لینا رسول اللہ سے کہنا کہ دیوانے تڑپتے ہیں. رسول اللہ سے کہنا کہ دیوانے تڑپتے ہیں جو ہیں بے بال اور بے پر. ہمیں بھی یاد کر لینا خدا حافظ، خدا ناصر، خدا کے تم حوالے ہو. خدا حافظ، خدا ناصر، خدا کے تم حوالے ہو. کریں گے یاد ہم اکثر، ہمیں بھی یاد کر لینا. وآخر الدعوانا الحمدللہ. داعی اور اس مجلس برائے ایصال ثواب حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمہم اللہ کے برے دیرینہ خیر خواہ رفیق اور ہمارے بھائی جناب الحاج انور صاحب، آپ کی پوری کمیٹی، یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی. حضرت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے نے جس رقت اور درد کے ساتھ وہ باتیں بیان کی کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ موت بہت سارے رازوں کو کھول دیتی ہے. زندگیوں میں انسان اونچ نیچ کے ساتھ جیتا ہے، زندگیوں میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی الجھنیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یقین مانیے جب انسان اس جہاں سے کوچ کر جاتا ہے تو اللہ کی عجب رحمت یہ ہے کہ صرف اس کے حسنات اور خوبیاں نظر آتی ہیں. وہ کون سا انسان ہے جس کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو؟
جہاں دو دماغ ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا. 100% اتفاق تو صرف پاگلوں میں ہوتا ہے. جہاں سارے پاگل جمع ہو جائیں وہ کسی بات پر متفق ہیں. اس کو بھکت کہتے ہیں، اندھ بھکت، جو آج کل مشہور ہے. آج کل ایسے مریض ہمارے ملک میں بہت ملتے ہیں، بہت نظر آتے ہیں. لیکن جب اللہ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، تو اختلاف ہوگا. اور یہ اختلاف مبارک اختلافات ہیں، شرارت والی نہیں ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرتبے بھی بڑے، عمر بھی بہت آپ ہم سے بڑے، علم میں بھی بڑے، کمالات میں بھی بڑے. لیکن میں چھوٹے ہونے کی حیثیت سے اتنا تو کہہ سکتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے تعلقات، میری رفاقت، میرا ساتھ، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جسے تقریباً 35 سالوں سے آپ کی شفقت میسر تھی. میں آپ یہ گزشتہ چند سالوں سے آپ کی شفقتیں مجھ پر زیادہ بڑھ گئی تھی. بہت سارے مسائل پہ گفتگو اور مشورے، میرے خیال سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جا رہا تھا کہ جب آپ کا فون نہ آتا ہو، کال نہ آتی ہو. اور اکثر واٹس ایپ پہ مجھے کچھ وظائف بھیجا کرتے تھے، فلاں بزرگ کا یہ معمول رہا، فلاں بزرگ کا یہ معمول رہا. مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھ جیسے بھٹیارا اور آوارہ انسان پر کسی اللہ والے کی محبت کی نظر تو ہے. خمار نے کہا تھا، کہاں تو اور کہاں جرم توبہ، لگتا ہے تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی ہے. کبھی کبھی جب اللہ والوں کی نگاہیں پاک کرتی ہے تو مجھ جیسا ناکارہ بھی دو چار باتیں کہنے کے قابل بن جایا کرتا ہے. ورنہ سچ یہ ہے کہ اہل اللہ کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی شاید ہم خود کو کبھی نہ سمجھ سکے، اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے. عزیزان ملت، میں نے جس حدیث شریف کو آپ کے سامنے پیش کیا، پڑھا، اللہ کے پیارے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد کوئی نبی نہیں. دیکھیے، ایمان لانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایمان آ جائے گا، ایمان مل جائے گا، ایمان کی دولت و نعمت مل جائے گی. لیکن میں ایک بات آگے بڑھ کر عرض کروں کہ اس دور میں کامل مومن ہونے کے لیے ایک تیسرے لفظ کو بھی جوڑنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تیسری بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل تو رسول وہ بھی مانتے ہیں جن کے دل میں مکاریاں ہیں، ڈھونگ ہے. حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمہم اللہ ایک بڑے جفاکش انسان تھے، اور یہ سچ ہے کہ اپنے دھن کے پکے اور سنت کے دیوانے تھے، اور یہ دیکھے بغیر بات کیا کرتے تھے کہ کون ہم نوا ہونے والا ہے اور نہ جانے کون خفا ہونے والا ہے. واقعی اللہ کے بعض بندے ایسے دیوانے ہوتے ہیں جو نہ رفاقت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ محبت کی پرواہ کرتے ہیں. میری تیری مرضی، تو چاہے ساتھ چلے نہ چلے، ہم تو اذان دیتے رہیں گے چاہے کوئی نمازی آئے یا نہ آئے. یہ مدرسہ شاہ ولی اللہ اسے آباد رکھے. اللہ تعالیٰ نئے محترم صاحب دامت برکاتہم کی اللہ مدد فرمائے، اللہ نصرت فرمائے، آپ کے ذریعے سے اور ترقی عطا فرمائے. جہاں آج دورے تک کی تعلیم ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیثیں پڑھائی جا رہی ہے، اس مدرسے کو انہوں نے پانی سے سینچا نہیں ہے، اس مدرسے کو دیوار سے کھڑا نہیں کیا. مجھے کہہ لینے دیجئے، وہ شخص تھے مولانا زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مدرسہ شاہ ولی اللہ کو اپنے خون جگر سے سینچا تھا، جنہوں نے اپنے فکروں سے اس کی تعمیر فرمائی. دیوانے تھے، اور واقعتاً ایک دیوانگی آپ میں تھی. اور سچ کہا میرے عزیز نے کہ سنت کا ایک بڑا عشق آپ کے اندر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حالانکہ بعض دفعہ سنتوں پر آپ شدت بھی فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی خصوصی صفات تھے. مثلا یہ کہ جمعے کے دن اگر کسی نے مسجد میں فجر کی نماز میں خلاف سنت تلاوت کر دی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے.
ایک عجب انداز تھا، کچھ دیوانوں کے انداز ایسے بھی ہوتے ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں جب میں حاضر ہوا تو میرا ہاتھ پکڑے اور فرمانے لگے حضرت مولانا امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی جو اب رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، زندگی موت کی کوئی خبر نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور ہم عیادت کر کر آئیں. میں ظاہر سی بات ہے شہر کی ٹریفک بہت بڑھ گئی ہے، اب ہمت نہیں ہوتی ہے، اور بہت ساری میٹنگیں بیک ٹو بیک ہوا کرتی ہیں جن کو میں نپٹاتا رہتا ہوں. میں نے حضرت سے کہا کہ ابھی فوراً چلیں گے آپ کے ساتھ. ایک عالم کی عیادت کرنا، اللہ والے کی عیادت کرنا، یہ خود ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. بہرحال میں حاضر ہوا، اسپتال میں گیا. ہمارے ساتھ جناب الحاج بھائی انور صاحب کے صاحبزادے جناب عرفات صاحب بھی تھے. ہم اسپتال میں جب پہنچے، حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ ظاہر سی بات ہے ایک دوسری دنیا کا لطف لے رہے تھے اور کوئی خبر نہ تھی. میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف مڑ کر دیکھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں. مجھے تو جو کچھ آتا تھا کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو بزرگوں کی توجہات ہیں. تو میں نے دیکھا کہ مولانا کی آنکھوں سے پانی آنسو روا ہے اور مولانا دعا کر رہے ہیں. میں نے وہاں تو کچھ نہیں کہا. جب باہر نکل کر گاڑی پہ بیٹھا تو مولانا سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دعا کی. اچھا میں یہ پوچھ بھی لیتا ہوں تاکہ سیکھتا بھی رہوں، تاکہ جانکاری ملے کہ بزرگوں سے اور اہل اللہ کی نسبتوں سے وہ کون سی نعمتیں آ رہی ہیں. میں نے کہا آپ نے کیا دعا مانگی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی کہ اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے. عزیزان ملت، یہ مجلس ایصال ثواب کیوں قائم کی گئی جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہم اپنے لوگوں کی قدر سیکھیں، ہم اپنے کام کرنے والے ملت کے قائدین، ملت کے علماء، ملت کے صلحاء کو پہچان سکیں. ہم احسان فراموش امت نہ بنے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے کس طرح نامساعد حالات میں ہمیں سنبھالا ہے. ڈی جے ہلی کے جو واقعات کا ذکر ابھی فرما رہے تھے میرے بھائی محترم حضرت مفتی صاحب، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو حضرت نے مجھ سے فرمائی اور فرمایا کہ کچھ ہو سکے تو سینٹرل دلی سے اس سلسلے میں کچھ کام کرے. کچھ باتیں آگے بڑھی تھی، حضرت دنیا سے چلے گئے، وہ بات راز رہ گئی. کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوں جو کر کے چلے جایا کریں. جس حدیث شریف کو میں نے پڑھا بخاری شریف کی بھی پہلی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد شریف کی بھی پہلی حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. اگر نیت اچھی ہے اور عمل تھوڑا ہے تو اللہ اسے بہت بڑا بنا دیں گے، اور اگر نیت خراب ہے اور عمل بہت بڑا ہے تو وہ ضائع ہے. اللہ بچا لے، اللہ توبہ کی توفیق دے. میں اتنی سخت بات تو نہیں کہتا کہ وہ ضائع ہے، اللہ نہ کرے ضائع ہو، لیکن خطرہ ہے. اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بڑے محدث تھے، جلیل القدر محدث تھے. آپ کو 5 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی. 5 لاکھ حدیثیں یہ معمولی بات نہیں ہے. سند کے ساتھ یاد رکھنا کیا حافظہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. آپ نے جب ابو داؤد شریف لکھنا شروع فرمایا تو آپ نے سنن ابی داؤد میں 4800 حدیثیں جمع فرمائی اور فرمایا کہ 5 لاکھ حدیثوں کی نچوڑ یہ 4800 حدیثیں ہیں. اور پھر اس میں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. 5 لاکھ حدیثوں کی نچوڑ 4800 حدیثیں ہیں اور 4800 حدیثوں کی نچوڑ صرف ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو شاگرد رشید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیسے ہیں، جنت میں ٹہل رہے، سب خیریت تو ہے. فرمایا اللہ نے بڑا کرم فرمایا اور اللہ نے معاف کر دیا. تو شاگرد نے خواب میں پوچھا، یاد رکھیے گا خواب ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور معاف کیجیے گا میں خوابوں کی بنیاد پر گفتگو کرنے کا مزاج بھی نہیں رکھتا ہوں. قرآن و حدیث کم پڑ گئے کیا ہمارے سامنے؟ لیکن ان چیزوں سے نصیحتیں ملتی ہیں. میں نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس پر کوئی عقیدے کی بنیاد نہیں ہے.
کہ آدمی خواب بیان کر کر گفتگو کرے، آدمی آنسو بیچتا رہے. نہیں، ہمیں حق پر جمے رہنا چاہیے اور حق کی گفتگو کرنی چاہیے، اس طرح سے جس طرح کبھی کبھی سلطنت ہارون رشید اور دربار میں بیٹھ کر خواجہ بہلول فرمایا کرتے تھے. ایک بار ہارون رشید نے پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ بتائیے چور کے چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا اگر چور نے شوقیہ چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ دو، اور اگر بھوک سے چوری کی ہے تو وقت کے بادشاہ کے سر کو قلم کر دو. یہ کہنے کی جرت ہونی چاہیے. جرت کردار اور ہمت حق گوئی ایسے نہیں آیا کرتی ہے، خودی سے چل کر نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے. پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں، محدث جلیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوئی خواب میں. ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیثیں لکھی ہیں، اس کا ذکر ہوگا. یقیناً یہ بڑے کام ہیں، حدیث پڑھانا، حدیث لکھنا، حدیثوں پہ کام کرنا، سنتوں کو پھیلانا، سنت کی ترویج و اشاعت کرنا، دین کی باتیں لوگوں کو بتانا، یہ بہت بڑا کام ہے. اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ آپ یقین مانیے خانہ کعبہ میں اگر کوئی نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کے ثواب ہیں. پھر آدمی کو تو تمام عمر وہی رہنا چاہیے، مگر اللہ کے پیارے اور سچے اور آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ اگر دنیا میں تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی حق کے راستے پہ آ گیا تو ساری دنیا کی نیکیوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. آدمی اپنی گلیوں میں بیٹھ کر حرم کی نیکیاں پا سکتا ہے، آدمی اپنے محلے میں بیٹھ کر مدینے کی فضائیں اور خوشبو محسوس کر سکتا ہے. حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اللہ نے فرمایا ابو داؤد آ گئے ہو میرے پاس، آؤ آؤ ذرا توجہ فرمائیے، ذرا دل کے تختی پر اسے نقش تو کر لیجئے، ذرا یاد کر کر جائیے اور گھر میں بھی جا کر بچوں کو بتائیے. فرمایا ابو داؤد آ گئے ہو میرے پاس، آج میں تمہیں وہ نیکی یاد دلانا چاہتا ہوں جسے تم نے بھی شاید بہت وزنی نیکی نہ سمجھا ہو. ابو داؤد تمہارا ایک وہ عمل جسے شاید تم نے بھی بہت زیادہ قیمتی نہیں سمجھا، آج میں تمہیں اس نیکی اور عمل کے عوض میں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کر رہا ہوں. فرمایا وہ کون سی نیکی تھی؟ فرمایا ابو داؤد کہ ذرا یاد کرو وہ زمانہ جب گرمی کی شدت سخت تھی. آپ کیا جانے اہل بنگلور کے لوگ گرمی کا مزہ. کبھی جون کے مہینے میں دہلی کے پتھروں پر ظہر کی نماز ادا کر کر آئیے تو پتہ چلے کہ گرمی کسے کہتے ہیں. عزیزان ملت خیر اللہ موسم اچھا رکھے، پورے ملک کا اچھا رکھے، پورے ہندوستان کا اچھا رکھے. اس وقت موسم دھواں سے خراب نہیں ہو رہا ہے، موسم نفرت باز چنٹوؤں کے بھاشنوں سے خراب ہو رہا ہے. فرمایا کہ یاد کرو ابو داؤد وہ زمانہ جب شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، ایسا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہوں، زمین پھٹ پھٹ جا رہی تھی، جانور سسک سسک کر مر رہے تھے، انسان تڑپ رہا تھا. ایسی شدید گرمی میں تم جب ایک اونچی جگہ پر درخت کے سائے میں بیٹھ کر ایک ٹیلے پر لکڑی کے قلم کو روشنائی کی دوات میں ڈبو ڈبو کر نکال رہے تھے اور میرے محبوب کی حدیث لکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کچھ یاد آیا. اچانک اس لکڑی کے قلم پر روشنائی کے ایک قطرہ تھا اور ایک مکھی جو ایک بڑی معمولی سی مخلوق ہے وہ آئی اور اس روشنائی پہ بیٹھ جاتی ہے. حضرت ابو داؤد اپنے ہاتھ کو یہ کہہ کر روک لیتے ہیں کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہے، روشنائی پی کر اللہ کی مخلوق پیاس بجھا رہی ہوگی. فرمایا ابو داؤد وہ مکھی پیاسی تھی، اس نے روشنائی سے پیاس بجھا لی اور پیاس بجھا کر اس مکھی نے میرے دربار میں تیری مغفرت کی فریاد کی ہے، فریاد کی ہے. تم نے میرے مخلوق پر احسان کیا، میں تم پہ احسان کرتا ہوں. لوگوں اللہ جب موقع دے تو نیکیاں کیا کرو،
کبھی کبھی نیکیاں تمہارے آنے والی نسلوں کے بھی کام آئیں گی. دوسروں کے بچوں پہ رحم کرو, اللہ تمہارے بچوں کو عزت عطا فرمائیں گے. دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کرو, تمہارے گھروں کی بیٹیوں کی عزت ہوا کرے گی انشاءاللہ. علماء کا یہی تو پیغام ہے, بزرگوں کا یہی تو پیغام ہے. یہ مدارس کیا پیغام دے رہے؟ آج بات چل رہی ہے کہ صاحب مدرسوں پہ کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں. اصل میں اندھیروں میں جینے والا اندھا انسان روشنی کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. اس وقت یہ ملک علم کے خلاف جا رہا ہے, یہ ملک سچائی کے خلاف جا رہا ہے, یہ ملک دیانتداری کے خلاف جا رہا ہے. لیکن مسلمانوں اٹھو اور اپنے کردار کی طاقت سے انقلاب پیدا کر دو, اپنی صداقت کی طاقت سے کوہرام مچا دو, اور یہ بتا دو کہ جب تک ایک مسلمان بھی ہندوستان میں زندہ ہے صدائے کلمہ توحید بلند رہے گی, اذان کی آواز آتی رہے گی انشاءاللہ. حالات کیا ہے؟ حالات سے ڈرا مت کرو مسلمانوں. یہ کون سی بات ہوئی؟ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے یہ کام نہیں کریں گے, ابھی حالات اچھے نہیں ہے یہ نہیں بولیں گے. کیا اللہ نے نبیوں کو اس انتظار میں نہیں بھیجا کہ حالات ٹھیک ہو جائے؟ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا. جب حالات خراب تھے تو حضرت ابوبکر نے مورچہ سنبھالا. جب حالات خراب تھے تو منکرین زکات سے مقابلہ کیا گیا. جب حالات خراب تھے تو مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا گیا. جب حالات خراب تھے تو حضرت عمر نے زمانے کو للکارا. یاد رکھیے گا اچھے حالات میں تو آپ بریانی کھایا کرتے ہیں, جب حالات خراب ہو تو حق کی آواز کو بلند کرنے کی عادت ڈالیے, سچ بولنے کا مزاج بنائیے, علماء اور صلحاء کے مشورے پر چلیے. اپنے آپ کو آوارہ نہ بنائیے, اپنے آپ کو لاوارث نہ بنائیے. اپنے علاقے میں جو اکابرین ہیں, ابھی فرما رہے تھے میرے عزیز حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ مشوروں کے پابند تھے. میں سمجھ پا رہا ہوں گرچہ کہ میں اپنے نحیف سمجھ کے مطابق, لیکن میں اس کی افادیت کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ نے بڑی برکت رکھی ان مشوروں میں. ہاں لیکن مشورے نااہلوں سے نہیں ہونے چاہیے. اب لوگ اتنے مشوروں کے پابند نہ بن جائے کہ دین کے امور میں بیگم سے مشورہ کریں جا کے کہ بیگم صاحبہ بتائیے مجھے حق کام کرنا چاہیے کہ نہیں. آپ کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے, ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہونی چاہیے. آئیے ایک جیت امت بن جائیے انشاءاللہ. ابھی حالات بڑے چیلنجز والے آ رہے ہیں. کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کبھی انشاءاللہ کہنے پر پابندی, ماشاءاللہ کہنے پر پابندی, داڑھی رکھنے پر پابندی. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جب یہ پابندیاں لگیں گی تو ہمارے بڑے میاں جو مہینے میں 27 دن باہر چلہ لگاتے رہتے ہیں, ہوائی جہاز میں اڑتے رہتے ہیں, حضرت مودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عربوں سے مل کر کہتے یا حبیبی اہلاً و سہلاً. یہ عربی نہیں تو کیا سنسکرت کے الفاظ ہیں؟ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ عزیزان ملت حق پر جمے رہیے. یہ آپ کے لیے سخت امتحان کا وقت ہے کہ لیکن اللہ جسے امتحان میں ڈالتے ہیں اللہ کی رحمت اسے کامیاب بھی فرما دیتے ہیں. ہمارے بڑے بڑی تیزی کے ساتھ اٹھتے چلے جا رہے ہیں, ہم بڑی شدت کے ساتھ یتیم و لاوارث بنتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, بالکل یہ مایوسی کی باتیں نہیں ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم اللہ حضرت کی عمروں میں اچھی صحت کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرمائے, فرماتے ہیں کورونا کے زمانے میں فرمایا کہ لگ بھگ 2000 اکابرین امت کا انتقال ہو گیا. معمولی بات ہے, صدیاں گزر جاتی ایک آدمی کو تیار ہونے میں. عزیزان ملت اپنے گھر کی بیٹیوں پہ توجہ دیجئے. جب مائیں عظیم ہوں گی تو اولاد عظیم ہوگی. مائیں آج عظیم نہیں ہے, ارتداد کی لہر گھروں تک پہنچ گئی. دینداری یہ اللہ ہم سب کو دیندار بنا کر رکھے, اللہم آمین. تہجد پڑھنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن گھروں پہ توجہ فرمائیے کہ ہماری مائیں بہنیں کس طرف جا رہی ہیں, اس لیے کہ اولاد کی پرورش اور اولاد کی تیاری گھروں سے تو ہوتی ہے. اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین کو سر بلند فرمائے جس طرح ہماری مسجدوں میں دین زندہ ہے. اللہ گھروں میں محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر جلسہ معزز علماء کرام اکابرین امت,
اللہ تعالیٰ کا براہ کرم و احسان ہے کہ ہمارے درمیان شہر بنگلور اور ملک کے مایہ ناز علماء کرام نے آپ کے مجلس میں موجود ہیں، اور ان کے نصائح جو حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری کے سلسلے میں بیان ہوا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام صفات جو بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت مفتی شمس الدین صاحب نے، حضرت کے صاحب سعد سعید صاحب نے، اور حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہے، ہماری یہ لائق تقلید ہے کہ ہم بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ بزرگوں اور دوستوں، موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مختصر 5-7 منٹ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر تمام چیزوں پر اختلاف پایا جاتا ہے، تمام چیزوں پر اختلاف ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ خدا کے خدائی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، رسول کے رسالت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، قرآن پاک پر بھی اختلاف ہے، تمام چیزوں پر اختلاف دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اختلاف نہیں ہے، تمام دنیا کے اندر سارے انسان، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ایک بات پر متفق ہیں، وہ ایک بات ہے موت۔ موت انسانوں کو ہر حال میں آنی ہے، موت اپنے وقت پہ آیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی جس کو دے رکھی ہے، انسان جب وہ اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو پورا کر لیتا ہے اور پانی کے ایک قطرے کو پی لیا کرتا ہے تو اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہر انسان کو موت کی تیاری کر لینی چاہیے، مرنے سے پہلے ہمیں اپنے خدا سے ملنے کے لیے تیاری کرنی لینی چاہیے۔ موت ایک پل ہے، انسان جب تک اس پل سے نہیں گزرے گا اپنے خدا سے نہیں ملا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے زندگی کے اندر کامیاب بنائیں، موت سے پہلے اللہ سے ملنے کی تیاری کر لیں۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے بہت سارے صفات بیان کیے گئے، میں مختصر 3 صفات آپ کا بیان کرتا ہوں۔ حضرت کے اندر ایک بات بہت واضح تھی، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس بات کو حضرت حق سمجھا کرتے تھے، جس بات کو حضرت حق سمجھا کرتے تھے، اس بات کے اوپر بالکل اٹل ہو جایا کرتے تھے، اگرچہ آپ کے سامنے میں ہزاروں علماء کرام موجود ہوں، لیکن آپ اپنے باتوں پر بالکل جمے رہا کرتے تھے، اپنے بات سے ٹس اور مس نہیں ہوا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب نے بھی بیان فرمایا، اپنے بات کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر میں نے جو آپ کی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ وعدے کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے، اگر وعدہ آپ سے کر دیا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر کے وقت پہ آ جایا کرتے تھے۔ تیسری صفات آپ کے اندر یہ تھی، بے باکی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے اگر شہر بنگلور کا بڑا سے بڑا رئیس بھی ہے اور وہ سنت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں یا شریعت کے خلاف کسی کام کو دیکھ لیا انہوں نے تو بے باک ہو کے اسے ٹوک دیا کرتے تھے۔ یہ صفات آپ کے اندر تھا، بے باک ہو کے ٹوک دیا کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ ہم سے خلاف ہو جائیں گے، شاہ ولی اللہ کا مدرسہ کا چندہ بند کر دیں گے، ہماری برائی بیان کریں گے۔ یہ آپ کے اندر صفات تھا۔ اور حضرت کا صفات کے بارے میں خود میں نے حضرت سے ایک موقع پہ جلسے سے ہم دونوں آ رہے تھے تو ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ شاہ ولی اللہ مدرسے کی بنیاد آپ نے کیسے ڈالی؟ تو حضرت نے جو بتایا تھا وہ بات میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ بھائی میری فراغت جب سبیل الرشاد سے ہوئی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت مولانا علامہ سعود صاحب نے نور اللہ مرقدہ اس زمانے کے اندر مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور میں جب ان کے مشورہ کے لیے گیا تو حضرت نے فرمایا کہاں جاؤ گے ادھر ادھر، شہر کے اندر دین کی بنیاد ڈالو۔ کیا بنیاد ڈالیں؟ مدرسے کی بنیاد ڈالو۔ کہاں پہ ڈالیں؟ تو حضرت مولانا زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ نے خود مجھے بتایا کہ حضرت نے مجھے اشارہ فرمایا ٹینی روڈ کی جانب، اور جہاں پہ آج شاہ ولی اللہ قائم ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ شراب بکا کرتا ہے، لوگ شراب پیا کرتے ہیں، مسلمان کے بچے یہاں پہ خراب ہو رہے ہیں اور ایک اڈا چل رہا ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں زین العابدین کہ یہاں پہ مدرسے کی بنیاد ڈالو،
انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ شراب بکا کرتا ہے، وہاں سے علم کا خزانہ نکلا کرے گا، علماء نکلا کریں گے، اکابرین نکلا کریں گے۔ میں نے حضرت کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے اکابرین سے مشورہ کیا، جیسا کہ ابھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اکابرین کے مشورے سے قبرستان کے بغل کے اندر مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اللہ والوں کی دعائیں کام آئی کہ آج مدرسہ شاہ ولی اللہ کی شکل میں موجود ہے، اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ حضرت تو چلے گئے ہیں لیکن ایسا کام چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں ہوں گے، ان کی ہڈیاں نہیں ہوگی لیکن ایصال ثواب ان کو ملتا رہے گا، ایصال ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ ہزاروں ہزار علماء پیدا کر کے چلے گئے ہیں، ایسے لوگوں کو دین کی باتیں بتا کے گئے ہیں، حق پہ جمنے کا، سچ بولنے کا، نہ کھا کر کے دوسرے کو کھلانے کا، یہ سب جو اسباق انہوں نے دیا ہے، آپ نہ رہیں گے لیکن یہ انشاءاللہ جب تک بنگلور قائم رہے گا، یہ امت قائم رہے گی، آپ کے انصاف کو یاد کرتی رہے گی۔ تیسرے جو آپ کے صفات تھے، میں وہ اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ جب سے شہر بنگلور سے حجاج کرام کا قافلہ ڈائریکٹ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہونا شروع ہوا، اس وقت سے لے کے اس وقت تک، یعنی آج اس سال تک، ابھی تھوڑے دنوں پہلے حج کے اختتام کے بعد ہماری ملاقات مولوی سعید صاحب سے ہوئی، تو میں نے حضرت کی خیریت پوچھی آپ سے کہ بھائی میں تو گیا ہوا تھا اور ملاقات بھی کر کے آیا، اور حضرت سے بھی میں نے کہا تھا کہ کم سے کم آپ اپنے صحت پر تو رحم فرمائیے، اتنے معذور اور مجبور ہو گئے ہیں پھر بھی آپ ہر حال میں حج ہاؤس پہنچ رہے ہیں۔ تو حضرت نے جواب کیا دیا تھا؟ بولے امام حسین، بات یہ ہے کہ میں اس وقت سے شروعات کی ہے لبیک پڑھانے کی جب سے یہاں کے فلاج کی شروعات ہوئی ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ موت تک میرے زبان سے لبیک کی صدا نکلتے رہے، تاکہ حجاج کرام وہاں جب پہنچے تو مجھے بھی یاد رکھیں، اور جب یہ اللہ کی عدالت میں پہنچے تو مجھے بھی وہاں یاد رکھے کہ یہی وہ بندہ ہے کہ لبیک پڑھانے کے بعد حاجیوں سے کہا کرتے تھے حضرت کہ اچھا لبیک پڑھ لیا ہے، ذرا سا مسکرا کر کے اللہ کے گھر کے لیے سفر کر جاؤ۔ تو باتیں میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں میرے امام حسین، میں موت تک اس کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت کے یہ سب صفات تھے، اب وہ نہیں رہے دنیا کے اندر، وہ تو چلے گئے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مجمع ہے اور مدرسہ شاہ ولی اللہ ہے، ملک کے اندر جتنے لوگ آپ دیکھیں نا آپ کی خدمات کا حال کیا ہے کہ آپ کو مکہ معظمہ کے اندر معلم الحجاج کا خطاب دیا گیا، معلم الحجاج کی سرٹیفکیٹ دے گئی آپ کو کہ حاجیوں کی تربیت کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے یہ لوگ ہیں، مکہ معظمہ میں آپ کو یہ دیا گیا۔ اور پھر اخیر بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کتنے مقبول تھے، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سے آپ دیرینہ تعلق رکھنے والے اور مدرسے کے نظام میں بھی آپ نائب محتمیم کی حیثیت سے ایک مدت مدید آپ خدمات انجام دیے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے عالمانہ اور عالمی مشاہدے والے اور علمی بیان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد اکرام مہمان موقر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی دامت برکاتہم اور دیگر اجلاس میں تشریف لائے ہوئے علماء کرام، حاضرین اجلاس، بہت ساری باتیں حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے
ہمارے سامنے آئی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، کسی کو رہنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن کا اعلان ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام قرآن کا اعلان ہے، اور ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ تو لہذا دنیا میں چھوٹا ہو بڑا ہو، نیک ہو بد ہو، نبی ہو غیر نبی ہو، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ لہذا یہ دیکھا جائے گا دنیا سے جا رہا ہے تو کیا لے کر جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ جہاں جانا ہے اس کی تیاری کر کر جاؤ۔ دنیا میں موج مزے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، دنیا میں خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ خواہشات کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اور ضرورتیں یہاں پورا کرنے کی اجازت ہے۔ ضرورتیں ضرور پوری کرو، کھانا پینا پہننا سواری شادی یہ ضرورتیں پوری کرو، لیکن خواہشات یہاں پوری نہیں ہوں گی۔ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے آخرت میں جنت بنائی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ عجیب قرآن کریم کی ہر آیت میں عجیب لذت ہے، چاشنی ہے، حلاوت ہے۔ اے جنتیوں، میں نظام تو ان کا عجیب و غریب تھا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک طلبہ کو لے کے بیٹھتے تھے، اور پوری طرح جو ہے طلبہ پر نگرانی ہوتی تھی۔ 450 بچوں کے نام ان کو تقریباً یاد تھے۔ کسی بچے سے کوئی بات خلاف سنت ہوتی تھی، اس کو بولا کہ اس انداز سے اس سے بات کرتے تھے کہ صاحب جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھتا تھا۔ ابھی ہم پرسوں ہم جو ہے بیلگام میں تھے اور کل شیموگا میں تھے، اور آج ہی صبح ہم جو ٹرین کے ذریعے سے بنگلور واپس آئے ہیں۔ لہذا وہاں جو ہمارے فارغین فضلاء ہیں، قدما قدیم فضلاء ہیں دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے، وہ بھی جمع وہاں بھی جمع تھے وہاں بھی جمع تھے۔ ان میں سے اکثر نے یہی کہا کہ ہم جو اس وقت سنت پر ہیں اور صحیح رخ پر ہیں، لباس سنت کے مطابق ہے، وضاقتہ سنت کے مطابق ہے، اور ہماری ہر چیز سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے اور سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ یہ مولوی صاحب کا فیض ہے۔ اگر وہ ہماری تربیت نہ کرتے اور ہماری نگرانی نہ کرتے، پتہ نہیں ہم بھی کہاں کہاں چلے جاتے، ہماری زندگی کا رخ کیا ہو جاتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مولانا کی تربیت واقعی جو ہمارے قدیم طلبہ جو فارغین ہیں ان سب کو یاد ہے۔ بعض مرتبہ یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ وہ مستحبات کے ترک پر ایسی نکیر کرتے تھے گویا کہ واجب ترک ہو گیا ہے۔ کوئی مکروہ تنزیہی کے ارتکاب پر ایسی نکیر کرتے تھے گویا کہ جو ہے حرام کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ ہم بھی کبھی کہتے تھے مولانا منکر پر نکیر ہونا ضروری ہے، لیکن منکر کے مطابق نکیر ہونا چاہیے۔ منکر چھوٹا ہو نکیر بڑھ جاتی ہے تو یہ ذرا اچھا نہیں لگتا ہے۔ مگر نہیں مولانا، سنت کو استعمال، سنت کو مستحب پر چلنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے مستحب کے کیا معنی، مکروہ کے کیا معنی؟ مستحب کے معنی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند ہے اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ مکروہ کے معنی کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، مکروہ کہہ کے ارتکاب کیا جا سکتا ہے۔ ہٹ جاؤ، ذہن آنا بھاگو یہاں سے۔ لہذا ان کا روح اللہ ان کے دل میں ڈالا تھا۔ اور اسی طرح وسیقۃ فی الدین، فرمایا وسعۃ فی الرزق، روزی میں بڑی برکت۔ ان کی تنخواہ کوئی بڑی تنخواہ نہیں تھی، لیکن کتنی برکت تھی۔ مہمان خانہ ان کے گھر میں مہمان خانہ بنا ہوا تھا، گھر میں گھر والے کھاتے بعد میں تھے۔ جیسا حافظ سعید نے کہا مہمانوں کو پہلے کھلانا، مہمانوں کو اکرام کرنا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ کا مزاج بننا ان کا مزاج تھا۔
सिला रहमी उनका मिजाज था। तो मेरे दोस्तों फरमाया इसी तरह आखिरी जो बात है फरमाया मखलूक खुदा को खिदमत से राजी करना। खिदमत हर लेन की होती है, भूखा है खिलाओ, प्यासा है पिलाओ, बीमार है उसका इलाज कराओ, कोई आदमी मुसीबत ज़दा उसकी मुसीबत को दूर करो, किसका जो मसला है उसकी खिदमत करना, किसी की तहनीत करना, किसी की ताज़ियत करना, किसी की इयादत करना, ये मुख्तलिफ पहलू हैं। और फिर तलबा की खिदमत करना, उलमा की खिदमत करना, अजीब बात है, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। उन्होंने कोशिश की है अल्लाह को इबादत से राजी करने की, नबी को राजी करने की, इताअत के जरिए से मखलूक खुदा को राजी करें खिदमत के वास्ते से। और जो कुछ उनको मिला है, जैसे सईद ने बताया, अपने असातिज़ा के बड़ा एहतराम अदब करते थे, खिदमत करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते जब उनका दर्स चलने लगा हदीस का, तफसीर का, अशआर का, कभी कभी तलब में आके कहते थे लोगों मेरे शागिर्दों सुनो, जो मुझे देख रहे हो इसके पीछे नबी की दुआ है, नबी की दुआ से मिला है। आगे नहीं बोलते थे, लेकिन दुआ के पीछे क्या है, इसके पीछे नबी की दुआ है। लेकिन इस नबी की दुआ के पीछे क्या है, दुआ कब मिली है, दो बातों से मिली है, ये खिदमत से मिली है और एक अजमत और एहतराम से मिली है। उन्होंने अपने असातिज़ा का अदब एहतराम किया, असातिज़ा की जूतियां ठीक की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम दिया है। अब माशाअल्लाह वो हमारे दरमियान में नहीं है, एक आदमी का बोझ पूरी जमात मिलकर उठाए भी तो मुश्किल है। हमारी जमात जब से मौलाना का इंतकाल हुआ है, हम बैठे असातिज़ा भी, जिम्मेदारान भी मशवरे कर रहे हैं। मौलाना का एक काम था, उसको कैसे करें, मालियात को कैसे करें, इमारत को कैसे करें, तालीमात को मुनज़्ज़म कैसे करें, और ये निगरानी को कैसे मुनज़्ज़म करें, तरबियत का निज़ाम कैसे चलाएं। जितने मौलाना शोबे संभालते थे तनहा, उसके लिए हम फिक्रमंद हो गए हैं कि साहब मौलाना की जो खिदमत है, मौलाना का लगाया हुआ ये चमन है, कैसे बाकी रहे, फलता रहे, फूलता रहे, ये दरख्त मुस्मिर हो, मुंतिज हो, नतीजा खेज हो जाए, उनकी रूह को शांति मिले, उनकी रूह को सुकून मिले, उनके दर्जात की बुलंदी हो जाए। उसके लिए मेरे दोस्तों एक तो उनके लिए अपना जाती, उनके लिए इसाले सवाब करना है, लेकिन उनका जो इदारा है जिसको उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, उसको हम सब मिलकर अगर उसका ताउन करेंगे, उसका जो है उसकी जरूरत, एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल वल्लाह का सूरा कुल इखलास इसाले सवाब के नीचे से पढ़ लें। محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ خصوصاً حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرما جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما اے اللہ ان کے قبر کو منتہا نظر تک وسیع فرما اے اللہ جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں جنت کی ہوائیں چلائی جائیں وہ جنت کے بچھونے بچھائے جائیں اے اللہ ایسے فیصلے ان کے حق میں فرما اے اللہ کے تمام عثمان دلان کو صبر جمیل عطا فرما ان کے گھر والوں کو ان کے بچوں کو اے اللہ ان کے پوتوں کو ان کے بھائی بہنوں کو سارے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما اے اللہ ان کے لگائے ہوئے باپ کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اس چمن کی آبیاری کا بھی توفیق عطا فرما ان کے اے اللہ چھوڑے ہوئے کاموں کو مکمل کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرما اے اللہ ادارے کی مدد فرما اس کے خدمات انجام دینے والوں کی مدد فرما اے اللہ اس کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما ان کی جانوں میں مالوں میں عزت آبرو میں کاروبار میں روزی میں ان کے گھروں میں نسلوں میں خوب برکت عطا فرما
اللہ جب تک دنیا میں ہیں اللہ عزت راحت سے سکون کی الفت محبت کی زندگی نصیب فرما اے اللہ جب تک دنیا میں ہے کسی محتاج کا محتاج نہ فرما اپنی غیبی خزانوں سے ہمیں سے ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما اے اللہ محبتوں والی الفتوں والی اے اللہ اکرام احترام والی زندگی نصیب فرما دنیا کو مقصد بنا کر ساری ہی صلاحیت دنیا ہی پر لگا کر حسرت کے موت بن جانے سے حفاظت فرما اور سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما سوء خاتمہ سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما ظالموں کے ظلم سے شریروں کی شرارت سے فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما اللہ چین و سکون کے فیصلے فرما اے اللہ ہماری مساجد مدارس تمام دینی جماعتوں تنظیموں کی اے اللہ تمام اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی پوری حفاظت فرما اے اللہ الخیر ہم سب کے لیے مقدر فرما آخرت کا خیر بھی ہم سب کے لیے مقدر فرما اس مجمع میں جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما اے اللہ جن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے بیمار ہیں اے اللہ دینی کام کر رہے ہیں اوقات وقت کر رہے ہیں اے اللہ ان تمام کو اے اللہ بہترین جزا عطا فرما ان کے نسلوں میں دین کے شہدائے کو علماء کو پیدا فرما دین کے خادموں کو پیدا فرما ان کی خدمات کو قبول فرما ان میں جو بیمار ہے سب کو صحت عاجلہ مستمر و دائمہ نصیب فرما اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ جسمانی روحانی تمام امراض سے اے اللہ ہمیں شفا نصیب فرما اے اللہ تیری رضا کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر ہر دینی کام کرنے کے بھی توفیق عطا فرما اسی اجلاس کو بھی انتہا قبول فرما مولانا کے درجات کو بلند فرما اے اللہ پڑھا گیا ہے اس سارے ثواب کے نیت سے اے اللہ اس کو ان تک پہنچانے کی اے اللہ فیصلے فرما ان کے درجات کس وجہ سے بلند کر فرما اے اللہ حاضرین مجلس میں جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما الجھنیں ہیں دور فرما حاجتیں ہیں پوری فرما مشکل ہیں آسان فرما اے اللہ کرم کا رحم کا عافیت کا نام ہے جو باتیں تیری توفیق سے اے اللہ مختلف علماء نے کہی ہیں ہم نے سنی ہیں ان سب کا اے اللہ غور کر کے سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله